मामला हमारा खबर का ही बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि समाज का वो मामला भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर बेचैनी है, इज़्तिराब है, और उस बेचैनी और इज़्तिराब को कैसे ख़त्म किया जाए, चंद बातें उस पर काम करने की ज़रूरत होती है, और उन बातों में एक सिल्वर लाइन खींचकर हम आगे कैसे बढ़े वो पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं। भी गुफ्तगू होगी उसी मुद्दे पर कि उन नौजवान बेटियों के बारे में, दो भाइयों के बारे में जो उम्र की हद को पार कर चुके हैं, यानी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर चली गई है, और सूबा कश्मीर के इनकी तादाद 50,000 से ज़्यादा, सूबा जम्मू के अंदर 30 से 40,000 बताई जा रही है, और अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स के अंदर ये परेशानी पाई जा रही है कि गरीब शादी करने से डर रहा है, अमीर ने शादी को इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि माशरे के अंदर अब जिंदा रहना भी मुश्किल हो रहा है। तो शादी का सोच जब भी सामने आता है, मशवरा भी आता है, तो कई बार वालिदैन भी सोचते हैं कि हम ये करें न करें, क्योंकि इतने ज़्यादा इसराफ हो रहे हैं। अब इसके बाद जो इसका दूसरा इफ़ेक्ट है कि जब आप उम्र की हद से ऊपर शादी करते हैं तो फिर इनफर्टिलिटी का मामला सामने आता है, बच्चा टाइम पर पैदा नहीं होता है, तो दूसरा तनाव और दूसरा डिप्रेशन घरों के अंदर होता है। कई बार तलाक़ों तक नौबत पहुंची है, और आज हमारी जो मेहमान हैं वो लगातार हर दिन इस तरीके के केसेस को हैंडल करते हैं, चाहे वो माली मामलत वाला मामला हो, अज़वाजी ज़िंदगी में तनाव वाला मामला हो, और माशरे के हर सेक्शन के साथ लगभग जुड़े रहते हैं। इदारा औकाफ़ गौसिया सराय बाला के सरबराह चेयरमैन मेराजुद्दीन बुज्जा साहब आज हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बुज्जा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, मुआशरे के इस अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू करने के लिए। चूँकि मुसलसल जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो कई कॉलर्स की तरफ से कहा गया कि जनाब ये बड़े इदारा जात हैं जहाँ पर हर दिन लोग आते हैं जाते हैं, जिनके सरबराहान को अवाम के साथ डीलिंग है, उनसे भी ज़रा पूछा जाए कि आखिर वो क्या सोचते हैं, मसले का हल क्या है और किस तरीके का नासूर हमारे माशरे के अंदर है। उस ज़िमन में आपको भी दावत दे दी गई है, और मुझे उम्मीद है कि जो वादा हमने अवाम से किया था वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और साथ साथ आज आपकी आरा भी ले रहे हैं। तो मेरा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है शादी, निकाह, जिसे कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे उलमाओं ने पिछले 28 दिनों से मुसलसल उस पर गुफ्तगू की। मीरवाइज साहब ने, मुफ्ती आज़म साहब ने, दाऊदी साहब ने, जमीयत अहले हदीस के लोगों ने, हमारे शिया बरादरी से वाबस्ता लोगों ने, सरदार तबके से वाबस्ता लोगों ने इस पर गुफ्तगू की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जब आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रहा हूँ वो ये है कि आप हर दिन कोई ना कोई मामला आपके पास आ रहा है। ये अजवाजी ज़िंदगी में ये जो तनाव बढ़ रहा है, इसकी बुनियादी वजह आपको लग रहा है कि हमारी शादियाँ सही तरीके से नहीं हो रही है, और किस तरीके का ये माहौल है आज, किस तरीके से आप पा रहे हैं कि क्या वाकई तौर पर ये बड़ा मामला है जहां पर 50,000 से ज़्यादा मेरी बहनें अभी भी मुंतज़िर है कि उनकी शादियां हो, और अगर वक्त पर कदम नहीं उठाया गया तो मुआशरे के अंदर एक और बहरहरी, एक और मसला हमारे सामने होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गौर साहब, मैं ज़ाती तौर और अपनी पूरी इंतज़ामिया की तरफ से गुलिस्तान चैनल की पूरी टीम का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फवक्तन इन मौज़ूआत पे आम नास को आगाह करते हैं। और ये जो अमर है, ये जो मसला है, ये काफ़ी संजीदा मसला है। जब हम बारीक बीनी से देखते हैं इस मसले को लेके, आपका जो खुद भी एनालाइज किया है, करीबन 50,000 से जायद हमारी बेटियां अभी घरों में बैठी हुई हैं। क्या वजह है? समाज के जिम्मेदारों पे, आइमा मस्जिद पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, वो इस मसले को बारीक बीनी से, जो हमारे इंटेलेक्चुअल तबका जो हमारा है, साथ साथ जो हमारी महिला कमेटी है, क्या वजह है वो इस मामले को लेके खामोश बैठे हैं। जहाँ पर भी आपने तज़किरा किया मीरवाइज साहब का या हमारे जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, तो वो वक्तन फवक्तन इसकी आगाही के लिए अवाम तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है इस चीज का कला कलम करने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल तरीके से फ्रंट फुट पे आके क्रॉस रूट पे इसके लिए काम करना चाहिए, ताकि हम देख रहे हैं कि आजकल जब मैं देखता हूँ कि हमारी जो बेटियां कहीं दहेज की मारामारी है, कहीं गुर्बत की मारामारी है, कहीं उम्र की मारामारी है, तो कुल मिला के ये एक हम पे एक फर्ज आयद होता है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, हुकूकुल इबाद,
اگر حقوق اللہ کے حوالے سے دیکھیں اور حقوق العباد کے حوالے سے، دونوں پہ ہماری نظر اس پہ جانا لازمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے ہمسائے گری میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے رشتے میں کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی بیٹی، کوئی ایسی بیوہ ہے، آپ اس پہ فوراً اٹھا کے اس پہ کام شروع کریں۔ ہاں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم بالکل یہاں تو ہم صرف اور صرف، میرا مطلب ماننا یہ ہے کہ ہم سمپوزیموں سے، سیمیناروں سے ڈرگز کے خلاف جو آپ نے مہم چلائی ہے ایک ہمگیر سطح پہ، دیٹ از اپریشیٹیبل، وہ ایک اچھی، اس پہ کافی کام جو آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ کی وسادت سے ایک میسج پاس آن ہوئی ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں آج کی ڈیٹ میں یہ بھی مطلب ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے اور ان سماج کے ذمہ داروں سے، آئمہ سے، ہمارے جو مقررین ہیں، مبلغین ہیں، ان سے، اور خاص کر محلے کمیٹیوں سے جو ان کے سربراہ ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے، مخلصانہ گزارش ہے، ہمیں یہ جو مسئلہ ہے اپنے لیول پہ اٹھا کے اس کو منظر عام پہ اس لیے لانا۔ اگر آپ کہیں کسی لڑکے کو دیکھ رہے کہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کسی بیٹی کے حوالے سے کہ بھائی مجھے یہ چاہیے، مجھے اس قسم کی فرمائش ہے، تو مجھے چاہیے کہ اس علاقے کے سربراہ کو اس کے خلاف کمر بستہ ہونا چاہیے تاکہ اس بیٹی کے ساتھ پورا انصاف ہو سکے۔ ٹھیک اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ مطلب کافی پولیسی کا زمانہ ہے، لوگ جو کافی غربت کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ جب ہم سروے کرتے ہیں، میں اپنے جانب سے آپ کو کہنا چاہوں گا، میرے ادارے میں بھی کم از کم یہ کیسز آتے ہی رہتے ہیں، بھائی میری شادی ہے، ہمارا نکاح، ہمارے سورسز نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے لیول پہ اور مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنے ہمارے حد اختیار میں تھوڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک ادارہ کا گوشہ پر بھی عائد نہیں ہے۔ یہاں اتنے بڑے بڑے ادارے بھی کام کرتے ہیں جن کو چاہیے کہ وہ ایک سروے کرے، علاقہ جا کے سروے کرے اور دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کشمیر کے رہنے والے بیت المال پہ فوکس کریں تو مجھے لگتا ہے کوئی غریب رہے۔ اگر ہر ایک علاقے سے مہراج صاحب، میں اپنی ذرا اسی جانب مدے پر آؤں گا، چونکہ آپ ایک حساس ادارے کے سربراہ ہے جو شہر سری نگر کے دل کے اندر واقع ہے۔ پھر آپ کا ادارہ صرف مسجد و محراب کا ضامن نہیں ہے بلکہ سماجی کام میں بھی لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی ایک بیت المال قائم کیا گیا ہے۔ اوسطاً ایک مہینے میں کتنی درخواستیں صرف شادی کی امداد کے لیے آتی ہوں گی؟ صرف وہ جہاں پر امداد تھوڑا سا آپ سے چاہتے ہوں کہ یہ ایک اوسطاً کتنی آتی ہے، تاکہ میرے نوجوان کو اور میرے دیکھنے والے لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ شہر سری نگر کا یہ چھوٹا سا ادارہ جو ہے، اللہ کرے یہ بہت بڑا ادارہ ہے، میں اس کو اس لیے چھوٹا کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا دائرہ اختیار بڑا ہے، پورے جموں کشمیر پہ نہیں ہے، کتنے درخواستیں آتی ہیں تاکہ ایک ویژن کلیئر ہو کہ میں معاشی طور پر کہاں پر کھڑا ہوں۔ دیکھیے گوھر صاحب، آپ نے وجہ فرمایا کہ ہمارے یہاں آئے دن جو ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں جو درخواست لے کے آتی ہیں ہمارے آفس میں، ان کی تعداد میں جب دیکھتا ہوں تو روز روز بڑھتی جا رہی ہے، اور قریباً ہم نے دیکھا ہے کہ ہر مہینے میں 20 سے 25 کیسز ہم ایسے انشاءاللہ سیٹل کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہو کے ان کو اسلامی شریعت کے مطابق ہم ان کو غائبانہ طریقے سے وداؤٹ اینی پبلسٹی ان کو ہم ریلیف فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اس پہ اپنا وہ جو شادی کا جو جن کے بھی معاملات ہیں، نکاح خوانی ہو یا آپ کی رخصتی ہو، اس پہ وہ انشاءاللہ وہ مطلب کام کرتے ہیں، اور ہم اس میں بھی انشاءاللہ آگے بھی اپنے اس مشن کو آگے لے جائیں گے۔ لیکن کچھ ایسے این جی اوز میں نے دیکھے ہیں جو یہاں پر دن رات محنت کرتے ہیں تاکہ وہ ایک جوڑے کو بنا کے ان کی شادی بیاہ بھی کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، دیتا ہوں ان کو بھی ایک سلوٹ سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ میں پھر دہرانا چاہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں، آپ چھانے پورہ میں رہتے ہیں فار ایگزامپل، آپ بیمنا میں رہتے ہیں، آپ باغات میں رہتے ہیں، فی الحال میں سٹی کو لے لیتا ہوں کیونکہ میں وابستہ ہوں سری نگر سٹی سے، تو اگر میں دیکھوں کہ یہاں پر اتنی درگاہیں ہیں، اتنی خانقاہیں ہیں، اتنے بڑے مساجد ہیں، یعنی کمیٹیاں ہیں، اگر وہ اپنے لیول دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جو ٹرمائل تھا، جب سیلاب آیا تو ایک جٹ ہو کے ہم نے کتنا ریلیف، جب بھوچال آیا تو ایک جٹ ہو کے ہم نے کتنا ریلیف پرووائڈ کیا، کہاں سے ریلیف آیا، مجھے نہیں لگا کہ کسی کے گھر میں کوئی فاقہ مرتا ہو اس چیز کو لے کے، ہر جگہ لوگوں کی کوشش رہی کہ نہیں ہمیں یہاں پہ غریب کو، امیر کو فیصلے کرنا ہے۔
کیونکہ مجھے خود بھی مشاہدہ ہے میرے گھر میں بھی اس وقت جہاں پر یہاں سیلاب آیا تھا میں بھی تقریباً 15-20 دن اپنے گھر میں مطلب بالکل پیرالائز ہو کے بیٹھا تھا، کوئی ریسورس نہیں تھا، لیکن جہاں پر بھی میں نے دیکھا پھر یہاں سے جو کشتیاں آئیں تو انہوں نے ریلیف کا سامان ہمارے گھروں تک پرووائڈ کیا ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا آج ہم اس چیز کو عمل میں نہیں ڈال سکتے ہیں؟ کیا ہمارے وہ سماج کے ذمہ دار جو دیکھتے ہیں، جو واچ کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی صبح نکلی ہے، شام کو وہ اپنے موبائل کو ریچارج ڈلوانے کے لیے غلط کام بھی کرتی ہے، وہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ کیا اس پہ باپ پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہے؟ ہر چیز پہ ہماری نگاہ کو جانا ضروری ہے۔ گور صاحب اگر آپ دیکھیں چلیے تو اللہ تعالیٰ یہ تو کی ایک پہلو ہوا نا اس کا، اب اس کا ایک اور پہلو ہے، جب میں روٹین میں شادیاں آج کل دیکھ رہا ہوں اور جو ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، ہمارے کھانے پینے کی جو تہذیب ہے وہ بگڑ چکی ہے۔ وازوان ایک نشانی تھی جموں کشمیر کے اندر اور اسپیشلی کشمیر پروونس کے اندر مانی جاتی تھی، اور بڑے شوق سے لوگ باہر سے آ کے دیکھتے تھے کہ یار یہ کس طریقے سے سرو کرتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں جی اور احسن طریقے سے ہوتا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا بدعت بن چکا ہے، یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ آج ایک بڑا ناصور ہے ہمارے سامنے، لیکن نہ تو ممبر و محراب کے ضامن، نہ ہی سکالرز، نہ ہی ہماری سول سوسائٹی اس پورے معاملے پر سنجیدہ ہو رہی ہے۔ کیا یہ ہم سب کا ملی فریضہ نہیں ہے کہ ان سب معاملات کو ہم نپٹیں اور آگے آئیں اور ایک گائیڈ لائن خود بنائیں کہ بھیا میرے علاقے میں رہنا تو یہ گائیڈ لائن ہے، آپ کو رہنا ہے رہیے، نہیں رہنا تو ہجرت کریے کسی دوسرے علاقے میں؟ کیا اب اتنا ہارڈ سٹیپ لینے کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ گور صاحب آپ نے حال ہی میں ایک ویڈیو ایک وائرل ہو گیا آپ کے اس فیس بک پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک آزمان میں آتا ہے ایک مشتبہ، تو اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10 روپے کے 4 کوئنز اس میں ڈالے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں اس وازوان کو بنانے والے اس گھر کے اس ذمہ دار کو اور ان کے جتنے بھی رفقا اس ریلیشن میں ٹو بی فرینک میں آپ کو کہنا چاہوں گا، بلانا چاہوں گا، اور اس سے بھی اپنے بھائی سے بھی جس نے بھی اس کا اہتمام کیا تھا اسے معافی، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا چاہوں۔ کیا اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اس کے بغل میں جو بیٹی مہندی لگا کے بیٹی، اس کے اثرات اس پر نہیں پڑیں گے؟ کیا اس نے اس پہ غور نہیں کیا؟ کیا اس پہ اس کی نظر نہیں پڑی؟ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، چاہے ہم ممبر پہ ہوں، چاہے ہم ڈائز پہ ہوں، چاہے ہم مطلب سیمینار میں ہو، سمپوزیمز میں ہو، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، میں بات بولتا ہوں اور وہ حق کی بات بولتا ہوں ہمیشہ، جس کے لیے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے اجر آپ کو یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں۔ آپ دنیا کو چھوڑ کے پہلے آخرت کو ترجیح دیجیے، دنیا کو چھوڑ کے جب آپ آخرت کو آپ کے سامنے ساری فلم آ جائے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں جو ہم غیر ضروری طور سے پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، بڑا تو اللہ ہے، بڑا تو میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس چیز کی بولی ہے؟ ہمیں تو یہی جاننا ہے کہ ہمیں بھی کہیں جا کے کھڑا ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ جب ہم یہاں گور صاحب کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں پراپرلی پراپر وے، میرا تو صاحب ہم ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، جو سماج کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا ابھی کہ جس طرح سے شادیوں کے اندر یا کھانے پکوان کے دوران جو اسراف، زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے، ایسے لوگ ان کے لیے ذمہ دار ہیں، جیسے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بیٹیاں ہیں وہ شادی کی منتظر ہوتی ہیں، شادی قریب ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی ایج بھی چلی جاتی ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو رہی، ایسے لوگ ان معاملے سب سے اور بڑے ذمہ دار ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے؟ جی بالکل، آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اب مطلب ڈے بائی ڈے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہیج کے حوالے کو لے کے یا ہمارے جو ٹریڈیشن میں جو اور اضافہ ہو رہا ہے، خاص کر یہ وازوان کو لے کے، ٹھیک ہے، جو اس میں ایک دور آیا تھا جس کو ہم گیسٹ کنٹرول کہتے تھے، آپ کو شاید یاد ہو، اب میں اس کو تھوڑا مطلب آنا چاہوں گا۔ ایک گورنمنٹ کی لیول پہ، ایک سماجی لیول پہ ایک ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی کہ آپ کے گھر میں صرف 4 پکوان بنیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے کہیں سے ریسنٹلی میں کہیں پہ میٹنگ میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ کہیں شاید وہ بارہمولہ تھا یا آئی ڈونٹ نو، شاید اسلام آباد کہیں سے ایک آغاز ہوا تھا کہ بھائی آپ کے یہاں سے صرف آپ کے علاقے میں صرف 4 وازوان پکائے جائیں گے، 4 ڈشز۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو وہاں کی سول سوسائٹی ہے، جہاں کے وہ انٹلیکچوئل ہے، جہاں کا وہ ائمہ ہے، جہاں کو ذمہ دار ہے، چاہے وہ مسجد سے وابستہ ہو، جہاں کو وہ صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے اس سے بڑا کام کوئی نہیں کر، ہمیں
लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए इस बात, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हमारे एसएसपी ट्रैफिक साहब आज बिल्कुल ग्राउंड पे काम करते हैं। क्या हुआ, नतीजा ये है कि हमारे एक्सीडेंट्स कम होने लगे हैं और उससे कतरन लगी हुई है। इसी तरह गवर्नमेंट से भी हमारी मोदबाना गुजारिश है, इस इसराफ को, इस समाजी बिदत को ठीक करने के लिए वो भी थोड़ा अपने को गिरफ्त करें, वो भी सामने आ जाए। और समाज के जहां पर हम देखें, मैं इसको कभी भी दबे अल्फाज में नहीं दोहराऊंगा, मैं बिल्कुल आवाज बुलंद, बिल्कुल अपने इस जज्बाती बयान को छोड़ के, जो मैं अक्सर बेशतर करता ही रहता हूँ, उसको छोड़ के दिल की आवाज तक पहुंचाने के लिए मेरी एक ही गुजारिश है, जो भी कहीं पे मेरी इस बात को सुन रहा है, चाहे वो उलमाए दीन हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, चाहे वो समाज से जुड़े हमारे अज़ीज़ीन हो, चाहे वो हमारे मसाजिद के जिम्मेदार हों, मेरी उनसे मोदबाना गुजारिश है, अगर हम इस चीज का खात्मा करने के लिए, इस नासुर को जड़ से उखाड़ने के लिए सही मायने में अल्लाह की रजा हासिल करना चाहें, तो हमें चाहिए कि हमें पहले अपने इलाके में सर्वे करनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द इलाके में कौन सी बेटी बिल्कुल जो मेहंदी लगा के बैठी हुई और उसके घर में वो सामान नहीं है, वो सिस्टम नहीं है, ताकि हम उसकी मदद कर सकें। हमें उसको चाहिए, उसकी मदद करें। मैंने बैतुल का भी आपको जिक्र किया, दोबारा कहना चाहूंगा, अगर एक इलाके में एक बेटी बैठी हुई है, अगर एक इलाके का एक जिम्मेदार 100 रुपया जमा करके, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया जमा करके, 50 रुपया जमा करके, कॉन्फिडेंशियली विदाउट एनी पब्लिसिटी उस तक वो पैसा पहुंचे, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में ये 50,000 लड़कियां हमारी हाथ पे हाथ धरे बैठे घर में रहेंगी। मैं चैलेंजिंग कहता हूं कि जब हम इस मिशन की आबियारी के लिए, ये मिशन है नबी पाक का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिशन है अल्लाह पाक का, ये मिशन है सहाबा का, ये मिशन है हमारे वलियों का, इसकी आबादी के लिए बिल्कुल खामोश बैठे हैं। दावे तो हम बहुत करते हैं मसाजिदों में, मेंबरों पे, बाकी लेकिन अमली तौर पर बहुत कम काम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी महराजुद्दीन बुज्जा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मामला वही है ना कि हम सब ने मिलकर अगर काम करना है तो ये मामला हल हो सकता है। नो डाउट कि अब सरकार तक भी यह मामला चलेगा, उनकी नोटिस में भी लाया जाएगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जनाब सरकार का भी एक रिट बनता है।